مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ اس کی ہم نے شدید مخالفت کی، اور میں نے ایک جو دفعے تھے جو انہوں نے دفعہ 9 لگایا تھا، دفعہ 10 لگایا، دفعہ 11 لگایا، اور اس کے ساتھ دفعہ 6، 7 اور 8 کا بھی ذکر تھا، میں نے ایک جو ہے قانون کی وہ اصطلاحیں شکیں پڑھ کر سنائی، جن میں سے ایک کا بھی اطلاق جو ہے وہ پیکا کے اس ایکٹ کا موجودہ جو انہوں نے الزام لگائے ہیں ان میں سے ایک بھی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اور وہ ہے پراسکرائبڈ جو آرگنائزیشنز ہیں، یعنی مذہبی جو دہشت گردی کی جو یا سیکٹیرین دہشت گردی کی یا وہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ انسداد دہشت گردی کے ایکٹ میں جن تنظیموں پر پابندی لگائی ہے بین الاقوامی طور پر یا پاکستانی حکومت نے لگائی ہے ان پر، ان کے ساتھ جو ہے ان کی گٹھ جوڑ کے متعلق سارے دفعات کا ذکر ہے۔ ہمارے یا وہ سیکٹری انفارمیشن رؤوف حسن ہو یا دیگر جو ملازمین ہیں جن کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، ان پر یہ الزام سرے سے ہے ہی نہیں کہ وہ کسی ممنوع تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ ان کی معاونت کرتے تھے یا ان کے جو ہے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی ایسے وہ کر رہے تھے، کوئی وہ ڈیجیٹل جو ہے وہ ان کے تعلقات تھے جو آگے پہنچا رہے تھے یا اس کو جو ہے ان کی امداد کر رہے تھے دہشت گردی کے حوالہ سے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا جناب یہ دہشت گردی کے یہ جو دفعات لگے ہیں یہ بنیادی طور پر تو پھر حکومت کے خلاف لگنے چاہیے، کیونکہ جو فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے، جو یہ عوام کے حقوق اور مینڈیٹ پر ڈھاکہ مار کر جو وزیر اعظم اور باقی عملہ فیلا سارا بیٹھا ہوا ہے، جو غاصب ہیں عوام کے حقوق کے، اس ریاست پر قبضہ کیا ہوا ہے، غلبہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے آئین کی جو ہے سبورشن کی ہے، آئین سے انحراف کرتے ہوئے انہوں نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارا ہے۔ اندر تو ان کو ہونا چاہیے، پابا سلاسل تو ان کو ہونا چاہیے، نہ کہ عوام کے جو نمائندگان پر سب سے جو ہے بڑی جماعت ہے، سب سے ہر دل عزیز جو لیڈرشپ ہے، آپ اس کے مرکزی دفتر کو بند کر کے اور اس کے قائدین کو اندر کیا ہوا ہے۔ تو یہ 2.5-3 سال سے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہی دہشت گردی ہے۔ میں ریاستی دہشت گردی اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ریاست عوام ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پر ایک پہلے ہم کہتے تھے پولیس اسٹیٹ ہے، اب یہ گیرزن اسٹیٹ بن گئی ہے۔ پولیس اور ان کا ایگزیکٹو گٹھ جوڑ ہے اور انہوں نے غاصبانہ قبضہ کر کے ایک گماشتے بٹھا دیے ہیں اس ریاستی اداروں پر، حکومت کے اداروں پر جو ہے بٹھا دیے ہیں ان کو فارم 47 کی پیداوار کرتے ہوئے، اور وہ سارا یہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہی کہا کہ اگر پارلیمان کے اندر ہم یہ تنقید کرتے ہیں، جب نواز شریف آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ کیوں گھس بیٹھیا اس میں بیٹھا ہوا ہے پارلیمان میں۔ جب پرائم منسٹر صاحب جو سو کالڈ جعلی وزیر اعظم شہباز شریف آتا ہے، میں خود اس کے ساتھ والے حلقے سے MNA بنا ہوں، 45,000 ووٹوں سے میں جیتا ہوا ہوں، اور میرے مخالف خواجہ سعد رفیق نے مجھے فون کر کے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے مجھے مبارکباد دی، تو میں نے اسے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا بھائی یہ اچھی ریت آپ نے ڈالی ہے، کاش اپنے بڑوں کو بھی تھوڑا سا سکھا دیتے کہ اگر نواز شریف اپنی شکست مان لیتا ڈاکٹر یاسمین سے، شہباز شریف مان لیتا، یہ جو ہے خواجہ آصف جو بڑے دبنگ طریقے سے کہتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، میں اسی کے الفاظ لوٹاتے ہوئے اس کو دہراؤں گا، کوئی شرم ہوتی ہے حیا ہوتی ہے۔ اگر آپ ریانہ ڈار سے ہار گئے تھے تو کیا مذائقہ تھا کہ آپ بھی یہ تسلیم کر لیتے تو اچھی ریت پڑتی۔ تو آج ہم نے مخالفت کی شدید اس ریمانڈ کی، اور ابھی انہوں نے ہماری بحث سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے، لیکن مجھے کبھی امید ہے کہ چونکہ کسی بھی دفعہ 9، 10، 11 کسی دفعے کا اطلاق
आबादी उन नज़र में भी नहीं होता है, क्योंकि किसी हम ममनुआ तंजीम के साथ ना तो दहशत गर्दी फैला रहे हैं, ना उनके सहूलतकार हैं, ना उनको ग्लैमराइज और ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं जो दफ़ों में अल्फाज लिखे हुए हैं उन शिकों में। तो इसलिए किसी भी जुर्म का हमारे ऊपर इतलाक़ नहीं होता है। ये हमारा हक़ है तनकीद करना हुकूमत के ऊपर कि अवामी मैंडेट पर जो डाका मारा है उसको वापस लौटाओ। ये हमारा हक़ है ये उनसे तकाजा करना कि आप घुस बैठिए, जाली वज़ीर आज़म बन गए हो। ये हमारा हक़ है। ये जुल्म और जो बर्बरियत रवा की गई है, गैरिजन स्टेट बना दिया गया है, ये हमारा आइनी और कानूनी हक़ है। इसलिए इस पर ना तो किसी जुर्म का इतलाक़ होता है, ना ही उन्हें इतना जो है बरहम होने की ज़रूरत है, बल्कि इसका इजाला करें, खुदा का खौफ करें, 1971 से कुछ सबक सीखें, 1971 का रेप्लिका मत दोहराएं दोबारा। 1971 में भी हमने यही एग्जैक्टली किया था कि अवामी मैंडेट को हमने तस्लीम करते हुए इनकार किया था। उससे पहले हमने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा और हमने कहा फातिमा जिन्ना और पाकिस्तान नहीं चल सकते। उसके बाद हमने मुजीबुर रहमान को गद्दार कहा और हमने कहा पाकिस्तान और ये नहीं चल सकते, 2 लफ्ज़ करवा लिया मुल्क। फिर हमने भुट्टो को जो है गद्दार कहा, हमने फांसी दे दी और कहा पाकिस्तान। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और स्पोक्स पर्सन रऊफ़ हसन जिनको गिरफ़्तार किया गया, बमाए हमारे जितने वहाँ के एम्प्लॉइज़ थे, हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के और उनके साथ ही जितने लोग वहाँ ख़वातीन और मर्द हज़रात जो अपनी टिकटों के सिलसिला में आए हुए थे मखसूस नशिस्तों के लिए, चूँकि उसकी आखिरी तारीख़ आया चाहती है, उन सारों को जो है एक यलगार मार कर जिस अंदाज से सबको गिरफ़्तार करके तमाम जो है सामान वो अंदर से उखाड़ पखाड़ करके सारा कुछ वो ले गए। एक डकैती थी, डे लाइट डकैती थी जो ये इस अंदाज से की गई कि शायद वो पुरानी ऐसे लगता था जैसे कि कोई कश्मीरियों पर हिंदुस्तानी आके उन्होंने यलगार मार दी है। और ये पाकिस्तानी ही जो थी एजेंसीज़ के लोग और पुलिस थी जिन्होंने आकर ये काम किया। और हत्ता कि वाटर डिस्पेंसर भी वो उठाकर ले गए, जैसे उनमें कोई पता नहीं क्या चीज़ घुसी हुई थी। तो ये एक नई इन्होंने मखसूस वो निकाली है, एक टर्मिनोलॉजी निकाली है, एक इस्तिलाह निकाली है, डिजिटल दहशतगर्दी। डिजिटल दहशतगर्दी का इन्होंने पहले मैंने उस दिन भी बहस की थी, लेकिन 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया था। आज